الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، کل ہم نے کہاں تک پڑھا تھا؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، تو اس کا کیا مطلب تھا؟ ربی، اے میرے رب، اجعلنی مجھے بنا دے، مقیم الصلاۃ نماز کو قائم کرنے والا۔ نماز کو قائم کرنے والا کسے کہتے ہیں ہم؟ نماز کو قائم کرنا، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے وہ بھی آپ کو سمجھایا تھا، ٹھیک ہے؟ اپنے وقت میں نماز کو اکمل و اتم طریقے سے ادا کرنا، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں نماز کو قائم کرنا۔ اچھا، ومن ذریتی، ومن ذریتی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، واو کے معنی ہیں اور من کے معنی ہیں میں سے، اور ذریت کے معنی کیا ہے؟ دیکھیں، ذریتن، ذریتن ہوتا ہے نسل، ٹھیک ہے، اور جیسے میں نے بتایا تھا آپ کو، قلمن ہے، کوئی بھی قلم، کوئی بھی پین، تو می لگا دیتے ہیں تو قلمی، میرا قلم، ٹھیک ہے، حقیبتی، میرا بیگ، اچھا۔ تو اسی طرح ذریتن کیا ہے؟ اولاد کو بھی کہتے ہیں، نسل کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا کیا ہم نے؟ یہ جو تا کے بعد ہم نے یا لگا دی، کیا بن گیا؟ ذریتی، میری اولاد، میری نسل، ٹھیک ہے۔ اس کی نسل میں جتنے بھی آگے پیڑھی در پیڑھی آگے اس کی نسل بڑھتی رہے گی، اس تمام میں کیا ہے؟ یہ لفظ شامل ہے، ٹھیک ہے۔ قیامت تک آپ کی نسلوں میں جتنے بھی لوگ آئیں گے ان تمام کے لیے کیا کہا جاتا ہے؟ ذریتن، ٹھیک ہے۔ ایک تو مجھے نماز کو قائم کرنے والا بنا، اور میری ذریت کو بھی کیا کر؟ نماز کو قائم کرنے والا بنا دے۔ تو کتنی اچھی دعا ہے، یا اللہ مجھے بھی نماز کو قائم کرنے والا بنا، اور میری اولاد، پھر میری اولاد کی اولاد، پھر ان کی آگے تک نسلیں جتنی بھی ہوں گی، ان تمام کو کیا کرنا؟ تو نماز پر قائم رکھنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ صرف دعا ہی نہیں ہے، دعا کون مانگتا ہے؟ جس کو فکر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے بندہ کام کرتا ہے، پھر جب دیکھتا ہے کہ اس میں کوتاہی ہوگی تو پھر دعا کرتا ہے۔ تو اتنا ہو گئی، ومن ذریتی، اور میری نسل کو بھی کیا کر دے؟ میری نسل کو نماز کو قائم کرنے والا بنا۔ ومن ذریتی، آگے کیا ہے؟ مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا۔ اچھا، یہاں کیا تھا؟ یہ ربی، میرے رب، اس کو مانتے تھے ہم اصل یا ربی، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ ربنا، کیا ہے؟ ربنا۔ یہاں پر صرف یا تھی اور یہاں پر ہم نے الف بڑھایا، ٹھیک ہے۔ کتابی، میری کتاب، اور کتابنا، ہم سب کی کتاب۔ یا کا مطلب ہے میرا، ایک شخص کی، نا کا مطلب ہے ہم سب کا، ٹھیک ہے۔ تو ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنہار، اے ہمارے پروردگار۔ ربنا، واو کے معنی آپ کو پتہ ہی ہیں۔ تقبل، تقبل کے معنی کیا ہے؟ تقبل کے معنی ہے قبول کر، قبول کر، ایکسپٹ کر، ٹھیک ہے۔ تو وتقبل کے معنی کیا ہے؟ قبول کرنا، ٹھیک ہے۔ وتقبل، اور قبول کر، ایکسپٹ کر، ٹھیک ہے، ریسیو کر۔ الدعا، الدعاء کیا ہے؟ ٹھیک ہے، کیونکہ تقبل ہے نا پیچھے، اس کے ذریعے سے یہاں پر کیا زبر آ رہا ہے، وتقبل دعا۔ تو الدعا کیا ہے؟ یہ دعا کسے کہتے ہیں؟
عبادت. اور بتائیں کوئی؟ عرض، فریاد. دعا ہے، دعا یہ پاسٹ ہے، اس کے معنی ہے اس ایک شخص نے بلایا. ٹھیک ہے. یدعو، ٹھیک ہے، یدعو وہ شخص بلاتا ہے یا بلائے گا. ٹھیک ہے. دعا اور یدعو، دعا کے معنی ہے بلانا. ٹھیک ہے، دعا کے معنی ہے بلانا. تو اسی سے کیا ہے اسم جو اس کا ہے الدعا ہے. کیا؟ اس دعا کے معنی اس نے بلایا، تو الدعا کے معنی ہے بلانا. ٹھیک ہے. جیسے ہم یہاں سے کسی کو بلائیں زور سے، ہاں پکاریں کسی کو زور سے، اے ادھر آؤ، ارے بچے یہ لا کے دو مجھے. تو کیا کیا ہم نے؟ چلایا اس کو، مطلب بلایا ہم نے، اپنی طرف اس کو متوجہ کرایا. تو دعا کے معنی آپ کو پتہ چل گیا. دعا کا ایک معنی کیا ہے؟ دعا کا ایک مطلب ہے بلانا، آواز لگانا. اور دعا کے معنی ہے مانگنا، اللہ سے مانگنا. جب اللہ کو جب پکارتے ہیں ہم، تو کیوں پکارتے ہیں؟ اسے حکم کرنے کے لیے تھوڑی پکارتے ہیں. ٹھیک ہے. مانگنے کے لیے کوئی چیز ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو ہم مانگتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، کسی کو کسی اچھے خیر کام کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ دعوت دیتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ بھی آئے گا، ابھی ٹھہریں. دعوت دیتے ہیں ہم، تو وہ بھی کیا ہے؟ بلاتے ہیں، یا تو کھانے کے لیے یا کسی اور اہم کام کے لیے. ٹھیک ہے. تو وہ بھی اسی میں آئے گا، بلانا. تو دعا کے اصل معنی کیا ہے؟ بلانا. ٹھیک ہے. دعا کے جو اصل معنی ہیں وہ ہیں بلانا. اور پھر جب اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں، یعنی اسے بلاتے ہیں، اسے آواز دیتے ہیں، اسے پکارتے ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مانگنا، فریاد کرنا. وہ تمام معنی بھی آتے ہیں. اب دیکھیں دعوت. ٹھیک ہے. دعوت بھی کھاتے ہیں ہم. دعوت میں کیا ہوتا ہے؟ یہی ہے الدعا، اور پھر یہ دعا. ٹھیک ہے. اور پھر ادعونی استجب لکم، ادعونی مجھے پکارو، مجھے بلاؤ، استجب لکم میں تمہیں جواب دینے کے لیے حاضر ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے. تو یہ کیا، یہ تمام الفاظ ایک ہی قبیل سے ہیں، ان کا ایک ہی قبیلہ ہے. اور وہ کیا ہے؟ یہ دعا ہے. کیا؟ دعا کے معنی بلانا. اب یہ ساری چیزیں دیکھیں آپ، دعا میں بھی بلانے کے معنی پائے جاتے ہیں. ہاں، اس دعوت میں بھی بلانے کے معنی پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کیا کر وتقبل دعا. ٹھیک ہے. اے اللہ دعا کو قبول فرما. ٹھیک ہے. جو بھی ہم پکارتے ہیں اللہ سے. ربنا اغفر لی. ربنا کے معنی ہے اے ہمارے رب. ٹھیک ہے. اور اغفر لی کے معنی ہے مجھے معاف کر. یہ تین لفظ دیکھیں ہم، غفر. ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں نا غفر اللہ لک، اللہ تجھے کیا کر دے؟ معاف کر دے. تو اس کا پاسٹ غفر ہے. ٹھیک ہے. غفر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بخشنا، معاف کرنا. غفر کے معنی ہے معاف کرنا. تو یہ اغفر یہ امر کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. یعنی اس کے ذریعے سے ہم کسی کو حکم کرتے ہیں. جب اللہ سے کریں تو وہ دعا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اغفر کے معنی ہے معاف کر. اغفر کے معنی کیا ہے؟ معاف کر. اس کا اسم آتا ہے مغفرتن. مغفرتن. ٹھیک ہے. اب دیکھیں اس میں بھی وہی تین حرف ہیں مغفرتن میں، غاف فا اور را ہے نا. اغفر لی، غفرا، اور یہ مغفرت مل رہے ہیں نا آپس میں.
یہ بھی کیا ہے؟ ایک ہی قبیل سے ہیں. ایک پھر اے ہمارے رب تو معاف کر، لی مانے مجھے. ٹھیک ہے. اب یہ لی جو ہے یہی لی مانے مجھے. ٹھیک ہے. اور آگے کیا ہے؟ ولی والدیہ. تو لی وہ والا یہی ہے. ٹھیک ہے. ولی والدیہ، والد کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے. لم یکن کیا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد. ٹھیک ہے. یلد جو ہے یہ پریزنٹ کا سیگا ہے، یعنی وہ جنتا ہے یا جنے گا. ٹھیک ہے. ولدا کے معنی ہیں جننا، کسی کو جنم دینا. ٹھیک ہے. اور ولدن کسے کہتے ہیں ہم؟ لڑکے کو ولدن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ولدن کے معنی لڑکا، ولد کے معنی جننا، یلدو کے معنی جنتا ہے یا جنے گا. اور پھر کہتے ہیں نا مولود. مولود کسے کہتے ہیں؟ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے. تو یہ سارے ایک جیسے لگ رہے ہیں نا آپ کو. ٹھیک ہے. مولود جس کو کیا مطلب جو چھوٹا بچہ ہوگا. تو اب ولد کے معنی ہے جننا، اور جو جنم دینے والا ہے وہ کون ہے؟ والد. ٹھیک ہے. والد کہتے ہیں باپ کو. والد کہتے ہیں باپ کو. اور والدین کیا؟ یہ والد جو ہے یہ واحد ہے، ایک کو کہتے ہیں باپ کو، دونوں کو کہتے ہیں والدین. ٹھیک ہے. یہ تسنیہ کا صیغہ ہے، دو لوگوں کے لیے آتا ہے عربی میں. ٹھیک ہے. یہ والدین جو ہے یہاں ہے. ٹھیک ہے. یہ اصل میں والدین ہے. تو یا لگانا تھا نا، میرا کا ترجمہ کرنے کے لیے یا لگانا تھا، تو نون کو ہٹا دیا ہم نے. تو کیا بن گیا؟ والدین. اب ایک یا پہلے سے ہے اور ایک اور لگا دیں گے، کیا ہو جائے گا؟ والدیہ. تو ایسے کوئی پڑھتا ہے؟ نہیں پڑھتے. دونوں کو کیا کر دیں گے ہم؟ مرج کر دیں گے ایک میں. دونوں کو ملائیں گے ان یا کو، تو کیا ہو جائے گا؟ یہ جو تشدید ہوتی ہے نا، تشدید اس کا مطلب ہے ان کو جوڑ دیا. والدیہ. اور میرے والدین کی بھی کیا کر مغفرت فرما. لوالدیہ وللمؤمنین وللمؤمنین. واو کے معنی اور، لام لی کے معنی ہے لیے کے لیے ان کی. ٹھیک ہے. مؤمنین. اچھا ہم اس کا واحد ہے مؤمن. ٹھیک ہے. یہ ہم یوز کرتے ہیں مومن. ٹھیک ہے. مؤمن. اور اس کا جو پاسٹ ہے وہ ہے آمنا. قرآن میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا آمنا، اس نے ایمان لایا. اور اس کا ماضی جو ہے، اس کا مضارع جو ہے یعنی پریزنٹ، وہ ہے یؤمنو. کیا؟ یؤمنو. وہ ایمان لاتا ہے یا لائے گا. ٹھیک ہے. وللمؤمنین. مومن ایک ہے اور مومنون. اصل مومنون تھا تو یا کی یہ لام کے ذریعے سے جو آیا ہے یہاں پر یا آنی تھی تو مومنین ہو گیا ہے. یہ واو کو یا سے بدل دیا ہے. ٹھیک ہے. وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یوم دن. ٹھیک ہے. یوم کا میں نے دن، تو اس کا مطلب ہے کہ اس دن مغفرت کرنا. یوم یقوم جب کھڑا ہوگا. ٹھیک ہے. کل آیا تھا نا اقامت میں، وہی یقوم یہاں بھی آیا ہے. ٹھیک ہے.
یقوم الحساب، جب حساب کتاب کا میدان قائم کیا جائے گا، ٹھیک ہے، یوم یقوم الحساب، جب حساب کا دن ہوگا، ٹھیک ہے، تو اس دن ہمیں کیا کرنا، تو میری مغفرت، میرے والدین کی مغفرت اور تمام مومنین کی مغفرت، رب کیا ہے یہ پورا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو باقی انشاءاللہ کل اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو اپنے ذہن اور دماغ میں محفوظ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔